اللہ پر بھروسہ کی کہانی۔ سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی، جبکہ میرے ضعیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے غربت اور مفلسی اپنے امتحان کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کے کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو بھوک اور افلاس نے ہمارے وہ امتحان لیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنے اور اپنے والد کی بخار بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قراری کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت، افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس پاک ذات کی سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھگی ہوئی پٹی رکھی اور نماز ادائی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اٹھا کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر سے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیلی کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازے کھٹکھٹایا۔ میرے باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس وقت ہمارے گھر کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میرے فیس دیجئے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھرراتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، تو اچھا کیا یہ فلانا شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، فلانا شخص ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم سادگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور اندھلی ہوئی آواز سے بولا، اللہ کی قسم، تمہاری گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے پورے قصہ سنا ڈالا کہ کیسے میں بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹی رکھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کے کھانا اور بچے کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پاک پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے دوستو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔